اس حکم میں باپ بیٹے دونوں کی آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم کی آزمائش ہے کہ اکلوتے بیٹے کو آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے، میرے حکم کی کتنی اہمیت اور قدر آپ کے نزدیک ہے۔ اور دوسری جانب بیٹے اسماعیل کی بھی آزمائش ہے کہ تم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے۔ میرے بھائی، یہ حکم کے ذریعے کسی چیز کا حکم دے کر کے اللہ تعالیٰ کبھی آزماتا ہے۔ اے بیٹے تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب جو حکم ہو رہا ہے آپ کر گزریں۔ سب سے پہلے کون راضی ہوا؟ اسماعیل۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کبھی رائے دے رہے ہیں یا ابت افعل یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بولو کیا خیال ہے تمہارا؟ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر۔ والد صاحب یہ اللہ کا حکم آ گیا ہمیں ذبح کرنے کا، تو رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہو رہا ہو فوراً کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا بنائیں گے۔ پھر فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، تیار ہو گئے ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، جب اللہ نے دیکھا کہ ہاں ہم نے حکم بہت مشکل دیا، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن باپ بیٹے دونوں ہمارے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے آواز لگائی قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ دکھایا، کامیاب ہو گئے باپ بیٹے۔ یہ دمبا ہے، اس کو ذبح کریں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اصل میں یہ دونوں باپ بیٹے کی کھلی ہوئی آزمائش تھی، امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ کس لیے حکم دیا بیٹا ذبح کرو؟ تاکہ اللہ باپ بیٹے دونوں کو آزمائے اور دونوں آزمائش میں کامیاب اترے۔ 5 مرتبہ اذان دے کر کے ہمارا امتحان لیا جاتا ہے۔ دکاندار نہ دکان چھوڑنے کے لیے تیار، سونے والا نہ بستر چھوڑنے کے لیے تیار، پتے کھیلنے والا پتا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ٹی وی دیکھنے والا تو گھر میں چوری بھی ہو جائے تو اٹھنے والا، اور وہ بھی کہیں ون ڈے کیا کہتے ہیں کرکٹ میچ ہو تو پھر ذرا تو دیکھیں۔ یہ ہمارا امتحان، ذرا سوچو۔ ادھر تو جان بھی دینے کا حکم ہوا، تو جان دینے کے لیے باپ بیٹے تیار، اور اللہ پر یہ تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بھی حکم کبھی کسی چیز کو حرام کر کے، کسی چیز کو نافرمانی قرار دے کر کے، اور کسی چیز کو منع کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ بہت ساری چیزیں جس کی طرف آپ کی رغبت ہے، اللہ نے اس کو حرام کر کے بھی آپ کو آزمایا ہے۔ مثلا قرآن پاک سورۃ المائدہ کی آیت، یہ ساری مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ حکم دے کر کے آزماتا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر کے آزماتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری رضا کے لیے کتنا اس حرام چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کی مثال قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ حج میں جاؤ گے اور احرام باندھ لو گے، ٹھیک ہے نا، حج یا عمرے کے لیے جاؤ گے اور تم احرام باندھ لو گے، احرام باندھ لینے کے بعد جو چیزیں ہمارے اوپر حرام ہے ان میں ایک ہے شکار کرنا۔ ہری بات سمجھے نا؟ احرام کی حالت میں جو چیزیں
शिकार के पकड़ना और शिकार को मारना। और अल्लाह ने फरमाया लेकिन याद रखना, अल्लाह याद रखना ये तुम्हारी आजमाइश है। जब तुम इहराम की हालत में जाओगे और शिकार तुम्हारे ऊपर हराम मैंने कर दिया है, और हम देखेंगे कि तुम कितने हमारी नाफरमानी से बचना चाहते हो, और अल्लाह ने आगाह कर दिया ये भी याद रखो जब तुम इहराम बांध करके जाओगे तो हिरन जो है बेहतरीन किस्म के तैयार हिरन और क्या कहते हैं बेहतरीन किस्म के परिंदे जिनको तुम बहुत ही शौक से शिकार खेलते हो, वो तुम्हारे रास्ते में आकर के बैठ जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आजमाता भी तो जानवरों को हमारे रास्ते में बैठा करके सूरतुल माइदा किया है। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम इहराम बांध करके मक्के की तरफ रवाना होगे तो तुम्हारे रास्तों में तुम्हारी आजमाइश के लिए बेहतरीन किस्म के तैयार फरमा खुशनुमा शिकार हिरन वगैरह आकर के बैठ जाएंगे, और इस कदर वो बेबाक उनको हम बैठा देंगे। हालांकि शिकार दूर से शिकारी को देखता है तो भाग जाता है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने आजमाना चाहा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो शिकार जो होगा तुम्हारे रास्ते में बैठा होगा, तुमको देख करके नहीं भागेगा। तनालहु ऐदीकुम वरिमाहुकुम, यहां तक कि अगर किसी शिकार को तुम ऐसे चलते हुए कान पकड़ना चाहो तो कान पकड़ लोगे लेकिन भागेगा नहीं वो। अल्लाह, ये क्या है भाई? अब एक बड़े दिलो गुर्दा की बात है, शिकार के लिए घंटों जंगलों में घूमना पड़ता है और उससे बेहतर शिकार अल्लाह ने कहां बैठा दिया है। लेकिन हालत इहराम में हो शिकार मारना भी हराम है और शिकार को उठाना भी हराम है, और ये भी नहीं कर सकते ऐसा करो अभी रस्सी लो और शिकार को यहाँ बांध दो और या पकड़ के लेके चलो, और जब इहराम खुल जाएगा तब इसको ज़बह करेंगे। अल्लाह ने फरमाया ये भी तुम्हारे लिए जाए, वैसे ही छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। ये क्या है मेरे भाई? आजमाइश है। किसी चीज को हराम करके कहीं ऐसा न हो ये बुनियानियत और बेपर्दगियां ये बेहयाइयां जो आज हमें रोडों पर नजर आ रही है, ये भी आपके लिए एक आजमाइश हो। कभी आपने सोचा कि आजमाइश है ये भी हमारे लिए क्या है? आजमाइश है। कभी किसी चीज को हराम कर देते हैं अल्लाह ताला और उसके करने को नाफरमानी कराते देते हैं सिर्फ इंसान मोमिनों को आजमाने के लिए। तो ये इस किस्म की आजमाइश है। सूद इस जमाने का सबसे बड़ी आजमाइश और फितना क्या बना हुआ है? सूद, जिसकी हुर्मत, जिसका गुनाह नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अर्रिबा इस्नान व सबऊन दर्जा, ऐ लोगों सूद के 72 से ज्यादा दर्जे, कितने? 72 से ज्यादा दर्जे हैं। और वअदनाहा और 72 दर्जों में सबसे सूद का अदना दर्जा जो है, इतना बड़ा गुनाह है कि कोई बदबख्त बदनसीब अपनी मां के साथ मुंह काला करे, इतना बड़ा गुनाह। ये हमारे लिए इस वक्त की सबसे बड़ी आजमाइश है। लेकिन दुनिया ने इस तरह से हमें घेर दिया और हमारे दिमाग को खराब किया कि यहाँ कहने पर हम यहां तक हम कहने लगे अरे सूद उस जमाने में हराम था और आज सूद हराम नहीं है। या क्या कहेंगे? नहीं फला फला मुल्क में दारुल हर्ब है इसलिए वहां सूद हराम है और इस्लामी मुल्कों में वहां गैर मुस्लिम मुल्कों में हलाल और इस्लामी मुल्कों में नहीं भाई, ये सब बेकार की बातें हैं। एक फितना है, एक आजमाइश है। तो बात लंबी हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऐ लोगों तुम में से हर इंसान को मौत का मजा चखना है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और तुम में से हर इंसान को हम आजमाएंगे खैर के जरिए और शर के जरिए। वइलैना तुरजऊन, और हमारी तरफ तुम सब लोगों को पलट करके आना है। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुना, ऐसे ही बहुत सारे वाक़यात हैं।
حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ درجے کی بڑی سے بڑی نعمت دے کر کے آزماتا ہے کہ اب ذرا دیکھیں مصیبتوں میں تو کامیاب اترا، شکر صبر کرتا رہا، اور خوشحالی میں اور ہمارے انعامات کو پا کر کے ذرا دیکھیں یہ سرکش ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، یا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے۔ یا قال یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جانتے ہیں آپ لوگ، جیسے ہدہد غائب نظر آیا، ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے سب نظر آ لیکن ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ غائب ہے ہمارے پاس حاضر ہوا، یا تو اپنے غیر حاضری کا کوئی معقول عذر پیش کرے، اگر کوئی معقول عذر نہیں پیش کرے گا تو لأعذبنہ عذابا شدیدا، دردناک اچھی پٹائی کا سزا دیں گے کہ آئندہ کبھی غائب ہونے کی ہمت نہ کرے، اور اگر ہم نے سزا نہ دی او لأذبحنہ، تو سب سے اچھا علاج ہے کہ اس کو ذبح کر کے ختم ہی کرنا۔ اللہ دیکھو اتنے غصے میں فما کا غیر بعید، تھوڑی ہی دیر ابھی ٹھہرے تھے اتنے میں ہدہد آ کر کے بیٹھ گئے، آزمائش ہوتی ہے۔ ہدہد کہتا ہے میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے، اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، بہت ساری چیزیں اس کے پاس اللہ نے مہیا کر رکھا ہے، اور اس کا عرش بہت بڑا ہے، اللہ وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اس کا تخت بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بڑا ہے۔ آ کر کے خبر دے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس عورت اور اس کی قوم اور ملک کے لوگوں کو دیکھا وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بھی پتہ لگاتا ہوں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ ایک چٹھی لکھی، اور لکھنے کے بعد ہدہد کو دیا، کہا یہ چٹھی لے کر کے جاؤ، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، یہ اس پرندے کا امتحان تھا۔ چٹھی کیا تھی؟ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور یہ سلیمان کی طرف سے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سیدھے تم فرما بردار ہو کر کے ہمارے پاس پہنچ جاؤ۔ ملکہ سبا کو یہ لے کر بھیج دیا، اور کہا کہ اب دیکھیں جواب کیا ملتا ہے۔ اس نے مشورہ کیا تو نتیجہ یہ نکلا، فوجیوں نے کہا ہم لڑیں گے، لیکن عورت نے کہا نہیں، وہ کوئی بڑا زبردست بادشاہ ہے جس نے اس قسم کا لیڈر لکھا ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، یہ عام طور پر بادشاہوں کا دستور ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک میں حملہ کر کے قبضہ کرتے ہیں تو باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور پورے ملک کو چرا کر کے فساد پھیلا کر کے خاک کر دیتے ہیں۔ میں ایک ہدیہ بھیج رہی ہوں، دیکھتا ہوں اگر وہ دنیا دار ہوگا تو ہدیہ پا جانے کے بعد خاموش ہوگا، اور اگر وہ دیندار ہوگا، مخلص ہوگا تو ہدیہ پر کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ہدیہ بھیجی، سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ کو لے جاؤ، ہدیہ دے کر کے مجھے خریدنا چاہتے ہو، ہم ایسی فوج لے کر کے تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے کہ تمہارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں۔ یہ بھیج دیا، ادھر سے جیسے پہنچا لے کر، سلیمان علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں، اور کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، اے لوگو کون ہے تم میں سے ہمت والا جو ملکہ سبا اور وہاں اس کے آدمیوں کے ہمارے پاس پہنچنے کے پہلے پہلے اس کا عرش اٹھا جائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، وہاں جن بھی تھا، بڑا زبردست موکل پہنچا ہوا جن، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنے اس سافس کے ختم کرنے کا ٹائم جو ہے اس سے پہلے پہلے آپ کے پاس ہم لا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص اس نے کہا، ایک مرد مومن جس کے پاس علم من الکتاب تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا،
اس نے کہا انا آتی قبلی، ارے تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو آپ کے پاس لا کر کے رکھ دیتے ہیں، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں اس کا تخت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور واقعی تخت وہاں پیش کر دیا۔ لمحے بھر میں اللہ نے اتنا بڑا احسان اور کرم کس کے اوپر کیا؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ فلما رآہ مستقرا عنده، سلیمان علیہ السلام نے جیسے اس کو دیکھا اپنے پاس رکھا ہوا،